بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن النکاح هو الایجاب والقبول مع ذلك الارتباط۔ اس سے ماقبل کی جو عبارت تھی آپ حضرات نے اس کی تشریح کے اندر دو باتیں پڑھی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ نکاح کی تعریف کی گئی تھی ہوا عقد موضوع لملک المتعتی، کہ نکاح ایسا عقد کہلاتا ہے جو ملک متاع کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ ملک متاع کی تشریح کی گئی ہے ای حلی استمتاع الرجل من المرأتی، کہ ملک متاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے فائدہ اٹھانے کا حلال ہونا۔ پھر اس قید کا فائدہ ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد میں نکاح کی تعریف میں جو لفظ عقد آیا تھا شارح نے اس کی تعریف کی ہوا ربط اجزاء التصرفی، کہ عقد جو ہے اجزائے تصرف یعنی ایجاب اور قبول کے ربط کو کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ ربط یہ چونکہ معنی مصدری ہے تو گویا کہ عقد جو ہے ایجاب و قبول کا تصرف تھا، یعنی ربط کا جو یہ عقد کا جو لفظی مفہوم تھا وہ یہ بتا دیا گیا تھا۔ پھر آگے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی تھی کہ عقد جو ہے اگرچہ حقیقتاً یہ ربط کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور ربط معنی مصدری ہے، لیکن نکاح کی تعریف میں ربط سے مراد جو ہے صرف معنی مصدری نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو مراد ہے وہ حاصل مصدر ہے، اور حاصل مصدر کا خلاصہ یہ تھا یعنی وہ خاص ارتباط جو متعاقدین میں سے ایک کے کلام کے ذریعے سے، حاصل مصدر سے مراد کیا ہے؟ وہ خاص ارتباط ہے جو متعاقدین میں سے ایک کے کلام کے دوسرے کے کلام کے ساتھ ملنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ حاصل مصدر کا خلاصہ پھر بتلایا تھا۔ اب یہاں تک جو میں نے بتلایا تھا کہ خلاصہ گویا کہ یہ نکلا کہ نکاح کی تعریف ہوئی ہوا عقد موضوع لملک المتعتی، نکاح ملک ایسا عقد ہے جو ملک متاع کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ پھر عقد کی تعریف کی کہ عقد کہتے ہیں اجزائے تصرف کے ملنے کو، ربط یعنی معنی مصدری جو ہے۔ پھر شارح نے اس کی وضاحت کی کہ یہاں پر اگرچہ عقد کے لغوی معنی تو معنی مصدری کے آتے ہیں یعنی ربط کے، لیکن یہاں پر صرف ربط نہیں بلکہ حاصل مصدر یعنی ارتباط مراد ہے جو متعاقدین میں سے ایک کے کلام کے دوسرے کے کلام کے ساتھ ملنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بظاہر عبارت کو دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید نکاح جو ہے وہ بس اس ارتباط کا نام ہے، یعنی متعاقدین میں سے ایک کے کلام کے دوسرے کے کلام کے ساتھ ملنے سے جو ربط حاصل ہو رہا ہے، جو خاص ارتباط ہے، اسی کا نام نکاح ہے۔ آگے شارح نے جو کہا لیکن النکاح هو الایجاب والقبول مع ذلك الارتباط، اس عبارت کو لا کر کے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے فقہا کا رد کیا ہے۔ نکاح کی تفسیر جو ہے پہلے عقد سے کرنا اور پھر اس عقد سے ارتباط خاص مراد لینا، تو اس میں جو ہے شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہا سے تسامح ہوا ہے۔ فقہا نے جو پہلے نکاح کی تفسیر عقد کے ذریعے کی اور پھر عقد سے خاص ارتباط مراد لیا اور اسی کا نام نکاح رکھ دیا، تو شارح فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے فقہا سے تسامح واقع ہو گیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ نکاح محض اس ارتباط کا نام نہیں ہے جو زوجین کے درمیان ثابت ہو جاتا ہے، بلکہ نکاح نام ہے ایجاب اور قبول اور ارتباط شرعی کا۔ تو فقہا کے کلام سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ صرف ارتباط کا نام جو ہے وہ نکاح ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ صرف ارتباط کا نام نکاح نہیں ہے، فقہا نے جو یہ بات ذکر کر دی ہے یہ فقہا کا تسامح ہے۔ خاص ارتباط کا نام صرف نکاح رکھ دیا جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ ایجاب اور قبول اور ارتباط شرعی ان تینوں کا مجموعہ نکاح کہلاتا ہے۔ محض ارتباط کو نکاح کہنا یہ درست بات نہیں ہے۔ آگے شارح فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، ہم نے یہ بات کیوں کہی، یعنی یہ جو ہم نے بات کہی ہے کہ نکاح صرف ارتباط کا نام نہیں ہے بلکہ ایجاب اور قبول اور ارتباط کے مجموعے کا نام نکاح ہے۔ شاعر رحمۃ اللہ علیہ وَإِنَّمَا قُلْنَا سے اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟
دلیل شاعر رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں کہ شریعت نے ایجاب اور قبول کو عقد نکاح کا رکن مانا ہے۔ شریعت ایجاب اور قبول کو عقد نکاح کا رکن مانتی ہے، اور رکن شے جو ہوتا ہے وہ شے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا جو رکن ہوتا ہے وہ شے کے اندر داخل ہوتا ہے، اس سے خارج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے نماز ہے تو قیام جو ہے نماز کا ایک رکن ہے، رکوع نماز کا ایک رکن ہے، سجدہ نماز کا ایک رکن ہے۔ اب ظاہر ہے قیام نماز کے اندر داخل ہے، نماز سے خارج نہیں ہے۔ رکوع نماز کے اندر داخل ہے، نماز سے خارج نہیں ہے۔ سجدہ نماز کے اندر داخل ہے، نماز سے خارج نہیں ہے۔ تو رکن شے جو ہوتا ہے وہ شے کے اندر داخل ہوتا ہے، اس سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ رکن کا جو معاملہ ہے وہ شرط اور سبب کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ شرط اور سبب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ رکن سے الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شرط ہے تو مشروط کا جو وجود ہوتا ہے وہ شرط پر موقوف تو ہوتا ہے، مگر شرط جو ہوتی ہے وہ شے کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ تو رکن کا معاملہ شرط کی طرح نہیں ہے، رکن جو ہے شے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور شرط جو ہوتی ہے وہ شے سے خارج ہوتی ہے۔ اسی کو شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، ہم نے یہ بات اس لیے کہی لِأَنَّ الشَّرْعَ يَعْتَبِرُ الْإِيجَابَ وَالْقُبُولَ أَرْكَانَ عَقْدِ النِّكَاحِ، کہ شریعت ایجاب اور قبول کو عقد نکاح کا رکن مانتی ہے، لا اموراً خارجیاً، نہ کہ امور خارجی شرائط وغیرہ کی طرح۔ جیسا کہ شرط ہوتی ہے وہ خارج ہوتی ہے، ایجاب اور قبول کو شریعت اس طریقے سے نہیں مانتی۔ وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ فِي فَصْلِ النَّهْيِ كَالْبَيْعِ، یہ جو عبارت ہے شاعر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو دو چیزیں جاننا ضروری ہوگا۔ ایک اس بات کا جاننا آپ کے لیے لازم ہوگا کہ اصول فقہ کے اندر نہیں کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو جاننی پڑے گی کہ اصول فقہ کے اندر نہیں کی جو دو قسمیں ہیں وہ کیا ہیں، اور غالباً بہت سارے حضرات نے اصول الشاسی کے اندر اب تک وہ اقسام پڑھ بھی لی ہوں گی کہ نہیں کی جو آتی ہے شریعت میں دو قسمیں آتی ہیں اصول فقہ میں۔ ایک آتی ہے نہی عن الحسیات، نہی عن الحسیات، جیسے زنا ہے، شرب خمر ہے، یہ نہی عن الحسیات کے قبیل سے ہے۔ یہ قبیح لعینہ کا تقاضا کرتی ہے۔ نہی عن الحسیات جو ہوتی ہے وہ قبیح لعینہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے نہی عن الشرعیات، جیسے روزہ اور بیع، خاص ایام میں روزوں کے رکھنے سے منع کیا گیا، خاص صورتوں میں بیع سے منع کیا گیا۔ یہ جو ہے نہی عن الشرعیات، یہ حسن لعینہ اور قبیح لغیرہ کا تقاضا کرتی ہے۔ تو نہی عن الحسیات یہ قبیح لعینہ کا تقاضا کرتی ہے، اور نہی عن الشرعیات جو ہوتی ہے یہ حسن لعینہ اور قبیح لعینہ کا یہ حسن لعینہ اور قبیح لغیرہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اچھا جی، حسیات سے مراد کیا ہے؟ حسیات سے مراد یہ ہے کہ جس کا صرف حسی وجود ہو، اور شرعیات سے مراد کیا ہے کہ وجود حسی کے ساتھ ساتھ اس کا وجود شرعی بھی ہو۔ یہ دونوں باتیں آپ یاد رکھیں، نہیں کی دونوں قسمیں۔ اب اس کے بعد میں اس عبارت کو دیکھیں۔ شرعیات کی جو ایک مثال ہے وہ ہے بیع، اس کا ایک وجود حسی ہوتا ہے۔ وجود حسی کی دلیل یہ ہے کہ ایجاب اور قبول جو ہے حسی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ایک اس کا وجود شرعی ہوتا ہے، اور وجود شرعی کیا ہوتا ہے اس کا کہ حسی طور پر ایجاب اور قبول جب ملتے ہیں اور پائے جاتے ہیں تو ایجاب اور قبول کے حسی طور پر ملنے سے ایک معنی شرعی کا وجود ہوتا ہے۔ حسی وجود تو اس کا بیع کا یہ ہے کہ ایجاب اور قبول پائے جاتے ہیں، اور شرعی جو وجود ہے وہ کیا ہے کہ ایجاب اور قبول جب حسی طور پر ملتے ہیں تو ایک معنی شرعی کا وجود ہوتا ہے۔ مشتری کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ اسی معنی شرعی کا اثر ہوتی ہے۔ اسی معنی شرعی کا اثر مشتری کی ملکیت ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے
کہ اس معنی شرعی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مبی کے اندر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اور یہی معنی شرعی جو ہیں اصلاً بیع کہلاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے، ہم جانتے ہیں کہ تنہا یہی معنی شرعی صرف بیع نہیں ہوتے، بلکہ ایجاب اور قبول کے ساتھ بیع کہلاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ایجاب اور قبول الگ ہے، صرف یہی معنی شرعی جو ہیں وہ بیع ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ معنی شرعی کہلاتے ہیں بیع، لیکن ایجاب اور قبول کے ساتھ۔ تو جیسے بیع کے اندر ایجاب اور قبول رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، صرف اعلیٰ نہیں ہوتے، جیسا کہ بعض لوگ اس کا خیال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایجاب اور قبول اعلیٰ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے بیع میں ایجاب اور قبول یہ رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، صرف اعلیٰ نہیں ہوتے، اسی طرح نکاح میں بھی ایجاب اور قبول جو ہیں وہ رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، اعلیٰ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اب نکاح جو ہے ایجاب اور قبول اور ارتباط شرعی کے مجموعے کو کہا جائے گا، محض ارتباط کو نکاح نہیں کہہ سکتے۔ امید ہے کہ یہ جو عبارت ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کا دوبارہ آپ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں۔ وقد ذکرت فی شرح التنقیح، میں نے تنقیح کی شرح توضیح میں یہ بات ذکر کی ہے نہیں کی فصل میں، یعنی نہیں کا بیان جہاں پر کیا ہے، کالبیع ای ان النکاح کالبیع، کہ نکاح بیع کی طرح ہے، اس لیے کہ شریعت حکم لگاتی ہے کہ ایجاب اور قبول جو حصی طور پر موجود ہوتے ہیں، یرتبطان ارتباطا حکمیا، وہ حکمی طور پر ملتے ہیں، فیحصل معنی شرعی، تو ایک معنی شرعی کا حصول ہوتا ہے، یکون ملک المشتری اثر لہ، مشتری کی ملکیت جس کا اثر ہوتی ہے، یعنی اس معنی شرعی کا اثر ہوتی ہے۔ فذالک المعنی هو البیع، تو وہی معنی جو ہیں وہ بیع ہیں۔ فالمراد بذالک المعنی، تو مراد اس معنی سے، یعنی ہم نے جو کہا فذالک المعنی کہ وہی معنی بیع ہیں، تو مراد اس معنی سے کیا ہے؟ المجموع المرکب من الایجاب والقبول مع ذالک الارتباط الشرعی، وہ مجموعہ ہے جو مرکب ہو ایجاب اور قبول سے۔ مراد اس معنی سے وہ مجموعہ ہے جو مرکب ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے، اس ارتباط شرعی کے ساتھ۔ لا ان البیع هو مجرد ذالک المعنی الشرعی، نہ یہ کہ بیع محض وہ معنی شرعی ہیں، والایجاب والقبول آلۃ لہ، اور ایجاب اور قبول اس کے لیے آلہ ہیں، کما توہم البعض، جیسا کہ بعض لوگوں کو اس کا وہم ہوا، یعنی بعض لوگوں کو جو وہم ہو گیا ہے کہ ایجاب اور قبول صرف آلہ ہیں اور معنی شرعی کو ہی بیع کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ لأن کونہما ارکانا ینافی ذالک، اس لیے کہ ان دونوں کا رکن ہونا، یعنی اس بات کی دلیل کیا ہے کہ ایجاب اور قبول صرف اعلیٰ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دونوں رکن ہیں، اور رکن جو ہوتا ہے وہ شے کے اندر داخل ہوتا ہے، شے سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ فقہا نے جو یہ بات ذکر کی ہے کہ نکاح کی تعریف عقد کے ذریعے کی، اور پھر عقد کی جو وضاحت کی ہے، وہ فقہائے کرام نے عقد کی جو وضاحت کی وہ اجزائے تصرف کے، اس کی جو تعریف کی ہے وہ کی ہے ہوا ربط اجزائے تصرف، گویا کہ معنی مصدری کا نام انہوں نے پھر عقد رکھا ہے، اور پھر اس معنی مصدری کی وضاحت کی ہے کہ معنی مصدری سے مراد یہاں پر حاصل مصدر ہوتا ہے، یعنی خاص ارتباط۔ تو گویا کہ نکاح کی اولاً تعریف کی ہے عقد کے ذریعے سے، اور عقد کے معنی بیان کیے ہیں حاصل مصدر سے، یعنی وہ خاص ارتباط جو متعاقدین میں سے ایک کے کلام کے دوسرے کے کلام کے ساتھ میں ملنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ فقہا نے جو یہ ذکر کر دیا نکاح کے تعلق سے کہ بس اس خاص ارتباط کا نام ہے جو متعاقدین میں سے ایک کے کلام کے دوسرے کے کلام کے ساتھ ملنے سے حاصل ہوتا ہے، یہ فقہاء کرام کا تسامح ہے، اور غلطی فقہاء کرام سے یہاں پر ہوئی ہے۔ نکاح صرف اس ارتباط کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح اس ارتباط کے ساتھ ایجاب اور قبول جب ملتے ہیں اس کا نام ہے۔ تو گویا کہ نکاح نام ہے ایجاب اور قبول اور ارتباط خاص کے مجموعے کا۔ پھر اس کی مثال دی ہے شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ بیع، کہ جیسے بیع کے اندر ہوتا ہے کہ بیع کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے، بیع کے اندر شریعت اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ ایجاب اور قبول جو پہلے سے حصی طور پر موجود تھے، وہ جب حکمی طور پر مل گئے تو ان دونوں کے ملنے کے بعد میں ایک خاص معنی شرعی کا حصول ہوتا ہے، اور مشتری کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ اسی معنی شرعی کے وجود کا سبب ہوتی ہے، تو اسی معنی شرعی کی وجہ سے مشتری کی ملکیت مبی کے اندر ثابت ہوتی ہے۔ تو
جس طریقے سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس معنی کو کیا کہتے ہیں؟ بے کہتے ہیں، لیکن اس معنی سے مراد صرف معنی شرعی نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ معنی شرعی ایجاب اور قبول کے ساتھ. تو جیسے بے کے اندر معنی شرعی کا نام بے ہے مگر ایجاب اور قبول کے ساتھ میں، تو گویا کہ بے 3 چیزوں کا مجموعہ ہو گیا، ایجاب، قبول اور معنی شرعی. اسی طریقے سے نکاح بھی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایجاب، قبول اور ارتباط خاص. اس کے بعد میں علتیں جو ہیں وہ انہوں نے کچھ ذکر کی ہیں، عبارت سے اس کا جو ربط ہے وہ کل ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں.